حج کی حکمتیں۔ امت مسلمہ کے حکماء نے فریضہ حج کی عجیب عجیب حکمتیں بیان کی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ حج عشق والی عبادت ہے۔ ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے جو سچا عشق ہے، حج اسی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ گھر چھوڑنا، کپڑے اتار کر دو کفن نما چادریں پہن لینا، میلا کچیلا رہنا، ناخن نہ کاٹنا، جمرات پر پتھر برسانا، محبوب کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر کاٹنا، اس گھر کے ایک کونے کو چومنا، اس کی بعض دیواروں سے بچوں کی طرح چمٹنا اور لپٹنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، محبوب کی خاطر جانور اور بال قربان کرنا۔ الغرض ایک سچا عاشق جو کچھ کرتا ہے، حج میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، کئی دن تک یہی پکار، صبح و شام اور ہر آن، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ حج کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں مومن کی شان عشق کا اظہار ہے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمان فریضہ حج کو زندہ کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم انہی کی ملت میں سے ہیں اور ہم انہی کے طریقے پر قائم ہیں۔ ہم نہ مشرک ہیں نہ یہودی، ہم نہ ستارہ پرست ہیں نہ عیسائی، ہم نہ بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں اور نہ ظالم حکمرانوں کے سامنے۔ ہم ایک کے ہیں، صرف ایک کے، اور ہم سے دین کے بارے میں کسی طرح کی مداہنت اور غداری کا تصور بھی نہ کرو۔ ہم ابراہیم حنیف کے بیٹے ہیں اور ہم خود بھی حنیف ہیں۔ ہم نہ دنیا کی چمک پر گرتے ہیں اور نہ موت کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر وطن چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا اور جان و مال کی قربانی دینا ہمارا محبوب کام ہے۔ ہم ایک گھر کے ہیں، اس گھر کے سوا کسی طرف اپنا رخ نہیں پھیرتے، قیصر کے محلات ہوں یا کسریٰ کے کنگرے، وائٹ ہاؤس کا روب ہو یا بے کھنگم پیلس کی چمک، ہم ان میں سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آج جب کہ پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کبھی مال کی چمک دکھاتا ہے تو کبھی ایٹم بموں اور بمباری کی آگ سے ڈراتا ہے، ان حالات میں 8 ذوالحجہ کے دن 50 لاکھ سے زائد مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ننگے سر اللہ تعالیٰ کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اے کافر ہم سے مایوس ہو جا، اے دشمنان اسلام اپنے پاؤں سنبھال رکھو، ہم کبھی تمہارے غلام نہیں ہو سکتے، ہم ایک اللہ کے ہیں، دیکھو ہم حنیف ہیں، ہم حنیف۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر جا نہیں سکتے، آمین یا ارحم الراحمین۔ حج کیسے مبرور بنے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور مقبول کا بدلہ جنت کی سوا اور کچھ نہیں۔ پوچھا گیا حج کیسے مبرور بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران حج دوسروں کو کھانا کھلانے اور حسن کلام سے۔